الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمین ثم آمین. پریویس لیکچر کس کس نے لیا تھا اور جنہوں نے نہیں لیا تھا کیا انہوں نے ریکارڈنگ سن لی؟ ہینڈ ریز کر کے بتا دیجئے جسٹ. اچھا، ابھی ہمارے پاس اسٹرینتھ آ رہی ہے 72 پلس کی اور جسٹ 23 ہینڈ ریز ہوئے ہیں. تو جن لوگوں نے نہیں لیا پچھلا لیکچر یا ریکارڈنگ نہیں سنی ان کو چاہیے کہ سن لیں، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے محرمات عبدیہ پڑھے تھے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 23 سورہ نساء کی ہے. اس میں ہم نے پوری ڈیٹیل پڑھی اور پھر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت بیسک کے کانسیپٹس ہیں، ہمیں معلوم ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لازماً معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں ان کا استدلال ہمیں احادیث سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے ہم یہ سارے سولوشنز لیتے ہیں اور یہ ہر فیمیل کو معلوم ہونی چاہیے. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سے ایسے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو دو صورتیں ہم نے پڑھی تھیں، محرمات ابدیہ اور محرمات وقتیہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور ایک اور ٹرم بھی یوز ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ ہم وقتی طور پر نکاح نہیں کر سکتے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ والی وجہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ نکاح حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مائیں آتی ہیں، یعنی حقیقی ماں بھی سوتیلی بھی، یعنی کہ آپ کے والد کی کوئی بھی اگر بیوی ہے تو وہ آپ کے لیے وہ کیا ہے، وہ محرمات ابدیہ میں آئے گی، آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے، نکاح نہیں کیا جا سکتا. سیم اسی طریقے سے بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجی، بھانجی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد آپ کی بیوی کی جو مدر ہے، یعنی آپ کی ساس کہلائے گی، اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، یعنی داماد اپنی ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ایون بیوی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تب بھی. اور اسی طریقے سے بہو جو ہے وہ اپنے سسر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ اس کی بھی وہی صورت رہے گی. اور یہ ربیبہ کی ایک جو کنڈیشن ہے، یہ بھی قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ جو بھی آپ کی پرورش پانے والی جو آپ کی بچی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. ریزن، آپ نے اس کو پالا پوسا، آپ بیٹی کی طرح سے آپ نے اس کی پرورش کی، اور پھر یہ آپ کی بیوی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ نہیں نکاح کر سکتے، اور یہ میل کے لیے یہ والی ریسٹرکشن ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ بیوی کی بہن، اس سے بھی یہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ وقتی ایک سچویشن ہے. اگر بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اگر بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے تو یہ والی جو خاتون ہوگی اس کے ساتھ نکاح کیا جانا جو ہے وہ حلال ہو جائے گا. کوئی ایسی خاتون جس کا پہلے سے کسی کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ حرام ہے. اور وہ نکاح پر نکاح کیونکہ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اس کو ڈائیورس نہ مل جائے یا پھر یہ سچویشن آ جائے کہ وہ بیوہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم نے ایک حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھا.
پھر ہم نے لونڈیوں کے بارے میں دیکھا کہ لونڈیاں جو ہیں ان کو حلال کر دیا گیا تھا. لونڈیوں کی ڈیفینیشن دیکھی تھی ہم نے کہ مال غنیمت میں یہ لونڈیاں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں، انسان کی ملکیت بن جاتی ہیں جو بھی جنگ میں پارٹیسپیٹ کرے گا، اللہ کا کلمہ بلند کرنے والی جنگ میں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے دیکھ لی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا پھپھو ہے کوئی خاتون اگر، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا نکاح ہوتا ہے کسی بھی انسان سے، تو اس کی بھتیجی کے ساتھ وہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آدمی ایک وقت میں ایک رشتہ جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے. یعنی ایک خاتون ہے جو کسی کی پھپھو ہے، وہ بھتیجی کو نکاح میں ایٹ اے ٹائم نہیں لائے گا. سیم اسی طریقے سے کسی خاتون سے اس کا نکاح ہوا اور وہ کسی کی بھتیجی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو پھپھو ہوگی وہ بھی اس خاتون کے اس انسان کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوگا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال آیا تھا میرے پاس مانیٹر کے تھرو کہ یہ جو سچویشن ہے کہ کوئی خاتون ہے اور وہ پھپھو ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی اسی خاتون کی جو بھتیجی ہے، تو یہ والی جو ایک سچویشن ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا پھر یہ وقتی طور پر ہے؟ تو یہ سچویشن وقتی طور پر ہے. اگر تو پھپھو نکاح میں رہتی ہے تو بھتیجی کو ایٹ اے ٹائم نکاح میں نہیں لا سکتا. ہاں، پھپھو جو ہے یعنی کہ جو رشتے میں ایک لڑکی کی جو پھپھو لگی، ٹھیک ہے، اگر وہ پھر ڈائیورس ہو جاتی ہے اس کو یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، یہ نکاح حلال ہو جائے گا. پھر وہ بھانجی کے ساتھ یعنی خالہ بھانجی اور پھپھو بھتیجی، یہ دونوں کے لیے ایک سچویشن تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو حرام قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے. تو یہ بھی ہم نے حدیث کی روشنی میں پڑھی یہ والی چیز. تو پچھلے لیکچر میں یہی ساری چیزیں تھی جن کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. پھر ایک اور سچویشن بھی میرے پاس سوال کی صورت میں آئی تھی، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں تک بھی وہ پہنچا دوں، کہ وہ تھی ایک ربیبہ والی سچویشن تھی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کسی بچی کو پالا پوسا قرآن کریم کی روح سے، اب وہ بچی آپ کے لیے تو حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ محرم والی سچویشن آپ کے لیے ہے لیکن آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بیٹوں کے لیے وہ سچویشن نہیں ہے، وہ سگی اولاد جیسی نہیں ہے، کیونکہ گود میں پرورش پانے والی بچی ہے، تو جو آپ کی سگی اولاد ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے. سچویشن یہ آئی تھی کہ کوئی خاتون ہے اور وہ بچوں والی ہے، بیٹے ہیں اس کے، بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہ یا تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا پھر وہ بیوہ ہو جاتی ہے. اب وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے جس کی بھی ایسے ہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ان دونوں کے بچوں کے آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ تو وہ ٹوٹلی ایک دوسرے کے لیے وہ نامحرم والا رشتہ ہے، ٹھیک ہے. وہ جس طرح سے کہتے ہیں منہ بولا کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو ان کا دونوں کے باپ الگ ہیں، دونوں کی مائیں الگ ہیں، ان کا ایون آپس میں نکاح ہو سکتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے. پردے کے بھی وہی احکام ہوں گے جو روٹین میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ جو محرم نامحرم والی ایک لسٹ تھی وہ بھی ایک ڈیزائن کی فارم میں شیئر کر دی گئی تھی. ہوپ فلی آپ لوگوں کے کافی انفارمیشن میں جو ہے وہ یا تو ریوائز ہوئی ہوگی یا پھر اضافہ ہوا ہوگا انشاءاللہ وبارک و تعالی. آج ہم جو لیکچر پڑھنے والے ہیں اس کا ہمارا جو پچھلا کورس تھا خواتین کے حوالے سے جو ہم نے کورس سٹارٹ کیا تھا، اس میں ایک لیکچر اس کا ہم نے پہلے بھی دے دیا ہے. تو بہت امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے بالکل ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو یہ انفارمیشن بہت اچھے طریقے سے ان کے لیے ہوگی. لیکن اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے تو ان کے لیے یہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو. بہرحال پھر بھی ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ پڑھنا ہمارے اس کورس کا پارٹ ہے، ہمیں لازماً معلوم ہونا چاہیے. تو ہم نے دور جاہلیت کے نکاح کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن دیکھی تھی اس کورس میں، انفیکٹ جس میں بہت سارے نکاحوں کے طریقے رائج تھے، ٹھیک ہے. ان میں ایک طریقہ جو ہے وہ نکاح مطا کا تھا، نکاح مسیار ہے، ٹھیک ہے، نکاح شغار ہے، اور پھر اس میں جس طرح سے زواج البدل والا ایک طریقہ کار تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے ایسے طریقے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد حرام قرار دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب اس کو پڑھنا اس وقت اس لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ابھی کچھ طریقے آج بھی رائج ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی نہ کوئی صورتیں آج بھی موجود ہیں، ایون دو کہ وہ ناجائز طریقے ہیں. تو ہمیں لازماً معلوم ہونا چاہیے، کوئی اگر اس کے لیے کوئی بھی دلیل دینے کی کوشش کرے تو ہمیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ چیزیں جائز تھیں،
ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے بعد اس کو ان کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، جو کہ ہمیں حدیث میں ڈیفینیٹلی یہ چیز موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ استدلال جو ہے علم لیتے ہیں، اور انہی کی توسط سے ہم تک بھی یہ والی انفارمیشن پہنچتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک نکاح متع، یہ بہت ہی جو ہے یہ فیمس ایک نکاح ہے جس کو نکاح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایون یہ نکاح نہیں ہے، اور یہ دور جاہلیت میں نکاح متع کے نام سے مشہور تھا۔ اب یہ جو وقتی نکاح ہے، یعنی کہ ایک رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اور بہت ساری صورتیں موجود ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اب یہ ناجائز کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نکاح میں جو فرائض ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، فرائض کے بغیر، جیسے ہم جانتے ہیں کہ فرائض ہیں، واجبات ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے، جو بھی حج کے فرائض ہیں، حج مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں ہم نے شریعت کے اصول دیکھے ہیں، اس میں جن جن چیزوں میں جو جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے جو فرائض ہیں وہ بھی اس نکاح میں پورے نہیں ہوتے، تو اسی لیے اس کو نکاح کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ فرائض کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جو شرائط ہوتی ہے نکاح کی، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ولی کی موجودگی ہے، حق مہر ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو کافی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اب جو روافض ہیں وہ اس کو نکاح کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام میں نکاح کا کیا کانسیپٹ ہے۔ کوئی بھی انسان نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنا گھر بسائے، گھر آباد کرے، ٹھیک ہے، اپنے لیے ایک جو اللہ تعالیٰ کا دیا گیا سکون کا ایک رشتہ ہے وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ وہ قائم کرے۔ ایک فیملی کا جو اسٹرکچر ہے وہ اسی طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، خیر رکھی ہے، اور نسل بڑھانے کے لیے بھی یہ جو ہے یہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک وقتی لذت کی خاطر یہ والا کام نہیں کرتا کہ میں نے نکاح کر لیا کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں وقتی طور پر فائدہ اٹھا لوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد ہے ہی نہیں نکاح کا، بلکہ سکون حاصل کرنا، اپنے لیے ایک فیملی بنانا، اور پھر اولاد کی صورت میں نسل بڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بونس کے طور پر نکاح کے حصول سے جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ جو آیت نمبر 5 ہے، اس میں یہ چیز کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ نہ تو چھپ چھپا کے وہ جو آشنائی والے سلسلے ہیں ان کو پسند کیا ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ جو وقتی لذت حاصل کرنا اس کو پسند کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک پراپر ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایسے نکاح کرنا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ ہم چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی اور طریقہ اختیار کر نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ مائنڈ میں انسان کے سوال آتا ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ آج بھی یہ طریقہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ طریقہ رائج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو متع ہے وہ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ ایک فرقہ ہے روافظ کہتے ہیں جن کو، ان کے ہاں یہ متع آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہ ان کے مطابق یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی یہ شریعت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ متع جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ بخاری کی 4216 جو حدیث ہے اس میں یہ چیز بہت واضح طور پر جو ہے یہ بتائی گئی ہے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے اسلام کے ابتدائی دور میں متع جائز تھا، کچھ جنگوں میں بھی اس چیز کی اجازت دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، لیکن پھر کیا ہوا، جب خیبر کا موقع تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، جس میں ایک پالتو گدھے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی پہلے حلال تھے، اور اسی طرح سے متع بھی، ان دونوں کو حرام قرار دے دیا تھا، اور یہ اس کو عارض نکاح کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو گدھوں کی جو بات ہے تو یہ چیز بھی میں کلیئر کرتی چلوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پالتو گدھے ہیں یہ بھی حلال کیے جاتے تھے، اور جنگلی گدھے بھی، جبکہ اب ایک سچویشن ابھی تک باقی ہے جو کہ میرے تو ایکسپیرینس میں تو کبھی نہیں آئی، میں نے نہیں دیکھا، لیکن جنگلی گدھے ان کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑنے والے جو جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں، اور وہ ان سے یہ بار برداری والا یہ کام، اور جو عام گدھے سے، پالتو گدھے سے لیا جاتا ہے ان سے وہ کام بھی نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی میں نے ایک حدیث کا جب کورس کیا تھا تو اس میں یہ چیز بھی پڑھی تھی، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھ دیا یہ چیز۔ ابھی جو خیبر کے موقع پہ یہ والا حکم جب جاری ہوا تو ایسا ہوا تھا کہ
کچھ لوگوں تک یہ حکم ابھی نہیں پہنچا تھا، ٹھیک ہے. تو فتح مکہ کے موقع پہ آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز جو ہے وہ سب تک پہنچا دی تھی، صحابہ تک جن تک نہیں پہنچی تھی، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بھی اس کو اچھے سے سمجھ لیا، اور انہوں نے، جن لوگوں نے اس کو ابھی تک جائز سمجھا ہوا تھا، انہوں نے متع کو حرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حرام ہی سمجھا. اب یہ قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. اب روافظ جو ہے، جس فرقے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ آخری وقت تک متع کے قائل تھے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جامع ترمذی میں جو کتاب النکاح کا چیپٹر موجود ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات سے رجوع کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکے تھے کہ ہمارے دین میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، وقتی نکاح کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح مسلم میں 3417 میں یہی سبجیکٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پہ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ریڈ لائٹ ایریا جہاں پہ خواتین جو ہے وہ اس قسم کا کاروبار کرتی ہیں، جو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، کہ خواتین جو کہ غیر مردوں کو اپنے پاس بلانے کے جو طریقے اختیار کرتی تھی، گھر کے باہر ایک جھنڈا نصب کیا جاتا تھا کہ آپ اپنے جو فائدے کے لیے آپ ہمارے گھر پر تشریف لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے، وہ آج بھی یہ طریقہ جہاں جہاں پر رائج ہے، جو آج بھی یہ خواتین ایسے کام کرتی ہیں، تو وہ اپنے ریکارڈ میں یہ لکھواتی ہیں کہ ہم اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے ہاں یہ والا جو کانسیپٹ ہے متع کا، اس کو حلال سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی یہی دین ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے اس کام کو حلال جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہیں. معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں دین کے ہر حکم پہ اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم دین کو اپنی مرضی کے اکارڈنگ چینج نہیں کر سکتے. تو اپنے لیے ہمیشہ ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ہم اپنی مرضی اس میں جو ہے وہ انوالو نہ کریں، بلکہ ہم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ چلیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہدایت بھی دی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے ریکوائرڈ بھی ہے. سیم اسی طریقے سے دوسری ٹائپ ہم پڑھیں گے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ کرنا جو جائز سمجھتے ہیں وہ اس کو نکاح حلالہ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. حلالہ کیا ہے؟ اس کو حلال سمجھا جاتا ہے. اب حقیقت میں یہ بھی حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر لعنت فرما دی ہے. ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، آمین ثم آمین. اور ابن ماجہ کی 1936 1934 اس طرح کی بہت ساری احادیث جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہ صحیح درجے کی احادیث ہیں. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لعنت کرنا یہ کوئی معمولی والی بات نہیں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جس پر یہ لعنت کی گئی ہے وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اور اللہ کی رحمت سے محروم ہونا یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس سے محروم ہونے والا نہ تو وہ دنیا پا سکے گا، نہ ہی وہ اپنی آخرت پا سکے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو حدیث میں ہمیں جو ملتا ہے کہ جیسے السلسلہ کی ایک حدیث ہے 150، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم لوط والا جو عمل کرتا ہے اس پر لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 3 بار حدیث کے یہ آخری حصے میں یہ چیز بتائی گئی ہے، اور 3 بار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قوم لوط والا عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے، 3 بار. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس حدیث کا پارٹ ہیں، جیسے کوئی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے زمین پر، کیونکہ جب اس کی میئرمنٹ کرنی ہوتی ہے، مطلب اس کی نشانات لگانے ہوتے ہیں کہ یہ والا پورشن جو ہے یا یہ والا حصہ جو ہے یہ اس انسان کا ہے، یہ اس انسان کا ہے، تو نشانات لگا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ قلعے والا ایک وہ پیرامیٹر ہوتا ہے یا جو بھی، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین کا زیادہ حصہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے نشانات کو مٹا دیتے ہیں یا تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے کی زمین ہمارے حصے میں آ جائے، ٹھیک ہے. اس کو بھی بہت آسان سمجھا ہوا ہے، بہت ہی آسان سا کام سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، حالانکہ یہ لعنت والا کام ہے کہ دوسرے کا حصہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں جب یہ بات چلی جاتی ہے تو پھر یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے. اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرتے ہیں،
بہت عام ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، جانور کو لے جاتے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام کے لیے، لیکن اس کو ایک اسپیسیفک جگہ پر لے کے جایا جاتا ہے، اور وہ کس کی خوشنودی کے لیے وہ یہ کر رہا ہے اس کا اپنا دل بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، کون سے اولیاء کو خوش کر رہا ہے، کون سے پیر کو، کون سے داتا کو، کس جگہ پہ جا کر وہ یہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں نہیں میں نے اللہ کے نام کی قربانی کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، اور یہ جو بدعت پھیلانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس میں یہ چیز بھی بتائی گئی ہے کہ والدین کو جو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اسی طرح سے ہلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ ہلالہ، اب آپ سب لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ علم ہوگا، کون کون سے لوگ جانتے ہیں کیا چیز ہے یہ ہلالہ کرنا؟ ہینڈ ریز کر کے جسٹ بتا سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا یہ جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ایک مجلس والی طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر گریجولی جو طلاقیں دے دی جاتی ہیں، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے اس کو طلاق کے بتہ، ٹھیک ہے، وہ قرار دینے کے بعد اب ایک ہیلا کیا جاتا ہے کہ طلاقیں تو تینوں ہو گئی ہیں، لیکن اب شوہر کی تو نیت ہے وہ بیوی کو بسانا چاہتا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو باقاعدہ طور پر فتاوی دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نا اب حلالہ کریں تاکہ آپ کی بیوی اب آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ اب شوہر جو ہے وہ اپنی غیرت کو کہیں پہ چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی کمرے میں بند کر دیتا ہے، بیوی کو لے کے جاتا ہے اور نکاح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کسی انسان کے ساتھ ایک رات کے لیے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ اب یہ والی رات گزارے گی میری بیوی آپ کے پاس، لیکن اب جو ہے صبح آپ نے اس کو طلاق دے دینی ہے، ٹھیک ہے، کس قدر یعنی کہ شریعت کا مذاق اڑانے والی یہ بات ہے، اور نہ صرف یہ شوہر کے لیے اذیت ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ بیوی کے لیے بھی اذیت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ، ابھی آپ یہاں پہ گوگل بھی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے علاقوں میں کتنے حلالہ سینٹر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، کہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو یہ والا کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں، obviously وہ فیس بھی لیتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، اور فیس لینے کے بعد پھر وہ آپ کی بیوی کے ساتھ یہ والا کام کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو وہ طلاق والا سرٹیفکیٹ دیا، اب آپ کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ اللہ کی ذات بہت زیادہ غیور ہے، بہت غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک غیرت والا جو ہے وہ ایک درس بھی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ بھی نہایت ہی غیرت والی ان کی پرسنالٹی تھی، اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سننے کے بعد کہا کہ میں بھی بہت غیرت والا ہوں۔ تو اپنی بیوی، ٹھیک ہے، اس کو پہلے تو طلاق دے کے اس کو بے عزت کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نیند سے جاگ جاؤ، اور پھر اس کو کہو، حکم صادر کر دو کہ ایک رات کے لیے یہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اب یہ کیا کوئی غیرت والا عمل ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناراض کرنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو نکاح کا نام بھی دے دیا ہے لوگوں نے واضح طور پر کہ یہ جو ہے یہ حلالہ ہے، اس کو حلالہ نہیں کہنا چاہیے، ٹوٹلی حرام چیز ہے، اور بہت ہی جو ہے یہ بے غیرتی والا اور بہت ہی برا ایک جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کو بدکاری اور فحاشی کہنا زیادہ بہتر ہے، یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے اس کے لیے۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ کرنے کی ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے، آپ لوگوں کو لازماً معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، اور وہ بھی قرآن کریم کی، آپ غلط کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم سے دلیل بھی لے رہے ہیں، تو پھر ہمیں ڈیپتھ میں معلوم بھی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 230 آپ سب لوگ بھی اپنے پاس نکالیں سورہ بقرہ کی، اور اس میں دیکھیں ان کے پاس آیت کا یہ حصہ ہے کہ دلیل کے طور پر حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، یعنی کہ آپ کی جو زوجہ ہے حتیٰ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، کسی غیر سے۔ اب یہ اگر پوری آیت پڑھے نا تو ہم لرز جائیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ایک باؤنڈری رکھی ہے
ٹھیک ہے، اس میں صاف یہ فرما دیا کہ اللہ کی حدود کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈرنے والا جو ایک جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کا ہے. اب یہاں پہ جو آیت کا مفہوم ہے نا، اس کو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں، اور یہ طلاقیں بھی اسی طریقے سے دیں جیسے کہ شریعت نے سکھایا. کیسے سکھایا ہے؟ وقفے وقفے سے دو. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ ایک ہی بار میں 3 بار طلاقیں دے کے قصے کو تمام کرنے کی کوشش کرو. وقفے وقفے سے طلاق دو، ہر ماہ ایک طلاق. ٹھیک ہے، پھر سے وہ حالت طہر میں آئے، پھر ایک طلاق، پھر ایک طلاق، تیسری طلاق ہو گئی، چیپٹر کلوز ہو گیا. اور یہ ریزن کیا ہے کہ شوہر جذبات سے کام لیتے ہوئے، کسی غصے والی بات ہے اس کے دل کے اندر، تو 3 ماہ بہت ہوتے ہیں. وہ اپنے غصے پہ قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ناراضگی ختم کر سکتا ہے. شوہر یہ بھی ہوگا میں شوہر کو بیوی کو اپنے گھر نہ بھیجے میکے میں، ٹھیک ہے، اپنے ہی گھر پر رکھے، اس کے اخراجات بھی اٹھائے. اب یہ وقت کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتے نا. ایک چیز ہے وہ حلال ہے لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے. طلاق کی جو ایک ٹرم ہے یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ لیکن تب ہونی چاہیے، یہ جب اس کی نوبت کب آنی چاہیے؟ جب کوئی اور راستہ باقی رہ نہیں گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا کہ طلاق بتہ جب ہو گئی اور شوہر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا بیوی کا چیپٹر کلوز کر دیا، اب وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ ایک ریکوائرڈ ٹائم ہے عدت کا، بیوی اپنی عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہے، اب وہ کہیں بھی اور شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کہیں پہ اور شادی کر لی اس آیت کے مطابق جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سورہ بقرہ کی. اب اس نے کہیں پہ اور شادی کر لی. اب یہ ہوا کہ اتفاقی طور پر اس شوہر سے بھی اس کی نہیں بنی، معاملات نہیں بن پائے، اور وہ شوہر نے اس کو طلاق دے دی. یا پھر وہ دونوں آپس میں گھر بسا رہے تھے صحیح نیت سے، صدقے دل سے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تھی. اب شوہر فوت ہو گیا تو اب کیا ہوا؟ اب یہ عورت پھر سے آزاد ہے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے سے، اور اگر وہ اپنے اسی سابقہ شوہر کے پاس واپس نکاح میں آنا چاہتی ہے تو وہ آ سکتی ہے. اب یہاں پہ بالکل عظما یہاں پہ ٹوٹلی نیت ریکوائرڈ ہے. اگر ہم دنیا والوں سے نیت چھپا سکتے ہیں تو ہم چھپا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن یہ جو چھپانا ہے، کیا یہ ہمیں آخرت میں کفایت کرے گا؟ ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، ہم اپنے روزے میں بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، پھر بھی ہم نہیں کھا رہے، ہم کھانا نہیں کھاتے کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ نے دیکھنا ہے اور یہ روزہ ہمارا قبول نہیں ہوگا. یہ جو ہم نے پورا ایک ارینجمنٹ کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم بھوک برداشت کرنی ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنی ہر ایک عمل میں اللہ کی جو نگرانی ہے اس کا شعور ہونا چاہیے. کوئی بھی خاتون اس طرح سے دھوکہ دے کر یا اس طرح سے کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ وہاں پہ لڑائیاں وغیرہ کر کے کہ اب پھر سے میں اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں، یہ مجھے طلاق دے دے، تنگ آ جائے مجھ سے، تو کوئی عورت ایسا کر نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو آیت کے اینڈ میں اسی لیے لکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو. اب یہاں پہ آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے جو اللہ کے اذن سے آپ کے سامنے میں نے رکھا. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی آپ اہل علم سے یہ والا مفہوم اس کا لینا چاہیں گے یا اس کی تفسیر پڑھنا چاہیں گے تو یہی مفہوم ہے. جبکہ کچھ ایک اسپیسیفک جو فرقہ ہے یا اسپیسیفک جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا مفہوم بگاڑ دیا ہے، آیت کے معنی اور مفہوم اپنی طرف سے نکال لیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم قرآن کریم کے معنی و مفہوم اپنے نفس کی خوشی کے مطابق نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پہ میں پھر بار بار کہتی ہوں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کوئی اس طرح کے مفہوم اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا، اور اس کو کوئی بھی ایسی لاجک جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتا کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ والی ترغیب دی ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. ادروائز یہ چیز حدیث میں اتنے کلیئرلی نہیں لکھی ہوتی کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا وہ لعنت کا مستحق ہے، اس پہ لعنت ہے. اس کے بعد ایک تیسری سچویشن ہے جس کو نکاح مسیار کا نام دیا گیا ہے. اب یہ نکاح بھی ہمارا اسلامی جو معاشرہ ہے اس میں عروج پکڑ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی ٹوٹلی ایک حرام ہے، ناجائز طریقہ ہے. اب یہاں پہ اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی اپنی کسی ضرورت کے لیے، معاش کا چکر ہے یا کوئی بھی
اور پھر یا کوئی طالب علم ہے پڑھنے کے لیے، وہ باہر ملک چلا جاتا ہے یا دور دراز کسی علاقے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی بچے پیچھے چھوڑ گیا لیکن اپنے کسی کام کے لیے وہ باہر چلا گیا، اب کیا کرتا ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ ایک کانٹریکٹ کرتا ہے کہ میں یہاں پہ سال کے لیے آیا ہوں، میرے ویزے کی یہ ایکسپائری ہے، ٹھیک ہے، اور اس دوران کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ میں ایک نکاح کر لیتا ہوں، وقتی معاہدہ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ جیسے میرا یہ کام ختم ہوگا، جیسے کوئی ڈگری ہے، تعلیم ہے، یا پھر میری کوئی جاب ہے، جاب کا کانٹریکٹ ہے، وہ جیسے ختم ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ بھی میرا نکاح ختم۔ اب اس کو نا بڑا فروغ دے دیا گیا ہے معاشرے میں۔ اب کیا کرتے ہیں کہ کوئی سیر و سیاحت کے لیے بھی باہر جا رہا ہے نا، کوئی 10-15 دن کے لیے، وہ بھی معاہدہ کرتا ہے کہ یہ ایک طے شدہ مدت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم لوگوں کا یہ آپس میں نکاح ہے، لیکن بعد میں جیسے ہی میں یہاں سے گیا تم اپنے گھر میں اپنے گھر۔ اب کیا اس کو نکاح کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ نکاح ہے کہ جس میں کوئی طے شدہ مدت ہے؟ کیا ہمیں شریعت نے یہ سکھایا؟ ہمیں شریعت نے یہ سکھایا کہ مدت طے کر لو؟ حدیث میں کہیں پہ یہ چیز موجود ہے؟ اب یہاں پہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کے چیپٹرز میں بہت اچھے سے پڑھا۔ اگر تو یہاں پہ مدت کا نام آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ مقررہ مدت، تو یہ نکاح کی پہلی اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہو گئی، پہلی اس کی شرط ہی غلط ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ نکاح جو ہے وہ مدت ہے، بلکہ یہ تو عمر بھر کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گھر بسائیں گے، اپنی فیملی کو بڑھائیں گے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، آپس میں کوئی بھی ایسی نیت میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ ہم نے آپس میں لڑنا ہے، ہم اس لیے نکاح کر رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی زندگی اجیرن کر لیں۔ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا نا، سب خوشی خوشی نکاح کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی بیٹر چینج آئے، تو اس سے پازیٹیوٹی حاصل کرتے ہیں، دین کا حصہ ہے، دین ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر یہ کہے، اس نیت سے نکاح کرے کہ 10 دن بعد آپ جائیں اپنے گھر میں اپنے گھر، تو یہ جائز طریقہ ہے ہی نہیں۔ نکاح جو ہے وہ ابدی ہوتا ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ساری سچویشنز جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں نا، یہ ساری زمانہ جاہلیت کے دور کے طریقے تھے، اسلام سے پہلے کا دور۔ امام نسائی نے بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنی نسائی میں، ٹھیک ہے، اور جو اپنی سنن میں، اور جو ابو داؤد کی حدیث ہے 2272، اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اما عائشہ کی ایک حدیث ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئی ہوگی۔ جی، آپ کا سوال ایک آیا ہے کہ جو باہر نان مسلم ہیں جو پیپر میرج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا حکم ہے؟ کانٹریکٹ میرج بھی کرتے ہیں، اور لوگ باہر جا کر گرین کارڈ کے لیے نان مسلم عورت سے، جب ان کی نیت یہ ہوگی کہ اس خاتون سے ہم نے نکاح اس لیے کیا تاکہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے، اور جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس عورت کو ہم اس سے نکاح ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو نکاح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نکاح گھر بسانے کی نیت سے کیا جاتا ہے، نہ کہ گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو ہمیں یہاں سے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے نا۔ اب یہاں پہ جو حدیث ہے یہ شیئر کر دی گئی آپ کے ساتھ، اور اس پہ ہم نے پوری ڈیٹیل پہلے بھی دیکھی تھی۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ بھی ایک بہت بری صورت ہوا کرتی تھی کہ ایک آدمی کیا کرتا، اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے کسی ایسے انسان کے پاس بھیج دیتا جو اس کے اکارڈنگ بڑا شجاع ہوتا، بہادر ہوتا، ٹھیک ہے، ذہین ہوتا، یا جنگجو ایک اچھا ہوتا، یا اچھا انسان، مطلب اس آدمی کے اکارڈنگ کہ اس کے اندر یہ والے ٹریٹس موجود ہیں اور یہ بہادر ہے، اور میں شاید اس والے پیرامیٹر پہ پورا نہیں اترتا، اپنے آپ کو وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرا بچہ میرے جیسا ہو۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے اپنی بیوی کو 1 رات 2 رات مہینے کے لیے، مطلب جتنے بھی عرصے وہ چاہتا، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ جو بھی بیوی کا جو پریگنینسی ٹھہرے وہ اس آدمی سے ٹھہرے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آدمی اس کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ مجاملت کرتا، اور پھر پریگنینسی جب ہو جاتی، اور جب پریگنینسی واضح ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، پھر وہ اس کو اپنے پاس واپس بلا لیتا۔ اور یہ ان کے دور میں یہ ایک عام بات تھی، مطلب اتنی بڑی بے غیرتی ان کے دور میں اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اب جب بچہ ہوگا، مطلب یہی مقصد ہے کہ بہادر، ذہین، خوبصورت
جو اس آدمی کی جو کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اس نے بھیجا اپنی بیوی کو، تو وہ والی کوالٹیز میرے بچے میں آ جائیں. تو دین اسلام نے اس کو ٹوٹلی حرام قرار دیا، اور ایسے انسان کو جو ہے اس کے لیے یہ چیز لعنت ہے. اب یہ ایسا انسان قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور ہوگا. ٹھیک ہے، بہت سخت وعید ہے ان تمام چیزوں کے لیے، اور بہت سخت وعید ہے. اور پھر ایک یہ سچویشن بھی ہم نے پڑھ لی کہ جس میں فحاشی کے طور پر عورت جو ہے وہ کچھ مردوں کو انوائٹ کر لیتی، ٹھیک ہے، اپنے پاس، اور پھر کیا کرتی کہ وہ سب کے سب جو ہے اس کے ساتھ مجامعت کرتے. اور پھر بعد میں کیا ہوتا، ایک سچویشن یہ تھی کہ قرآن اندازی کے ذریعے سے بچے کی کسٹڈی کی جاتی، کہ سارے آدمیوں کا قرعہ ڈالا جائے گا. اب کیا ہوگا کہ جس کے نام کا قرعہ نکلے گا وہ بچہ لے کے چلا جائے گا اپنے ساتھ. صحیح ہے. اور ایک سچویشن یہ ہوتی کہ قیافہ شناس کو، قیافہ شناس کہتے ہیں جو چہروں کی نقوش کو میچ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر ایسے لوگ پروفیشنلی یہ کام کرتے تھے کہ قیافہ شناس ہیں ہم، ان کو بلایا جاتا، اور سارے آدمیوں کو دیکھنے کے بعد بچے کو کے جو اس کی جو شکل ہے، نقوش و نگار ہے، اس کو دیکھ کر وہ انسان ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ یہ اس کا بچہ ہے. تو وہ انسان اس بچے کی کسٹڈی لے سکتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ان سارے نکاحوں کے ساتھ ساتھ جو ہے، جن کو نکاح پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا، تو یہ سب کے سب جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق. ٹھیک ہے. جو ایک ہی صورت جو ہے وہ باقی رہ گئی، اور وہ صورت ہم نے پوری ڈیٹیل سے پڑھی ہے کہ جی نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بچے نہیں چاہیے، ہم بچے نہیں پیدا کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جائز طریقہ نہیں ہے یہ. اب یہاں پہ آپ نے جو ٹرم لکھی ہے نا، اس میں وہ سمجھ نہیں آئی، کیا حیا کرتی ہیں یا یہ کہتی ہیں؟ شاید آپ نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اب ہم نے جو صورت ہم نے پڑھی ہے، جس میں ہم نے شرعی طریقہ پڑھا ہے، جو نکاح کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تمام شرائط کو پورا کرتا ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ولی کی موجودگی ہوگی، لڑکی کی رضامندی ہوگی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد گواہوں کی موجودگی ہوگی، حق مہر جو ہے وہ ہوگا، لازم و ملزوم چیزیں ہیں یہ، اور پھر خطبہ ہوگا نکاح کا، اور پھر ان دونوں کی نیت یہ ہے کہ گھر بسانا ہے. ٹھیک ہے. ہسبینڈ وائف کی آپس میں ایک ساتھ رہنے کی نیت ہے، مرضی ہے، رضامندی ہے، تو یہ نکاح جو ہے یہ ساری شرائط پر پورا اترتا ہے، اور اسی کو ہمارے دین میں باقی رکھا گیا. اب یہاں پہ مقصد یہی ہے کہ بیوی کو کوئی بھیڑ بکری نہیں سمجھے. ٹھیک ہے. اس کو بھیڑ بکری نہ بنایا جائے، بلکہ اسلام نے عورت کو ایک بہت ہی بہترین مقام دیا ہے. ایک پوری ایک صورت اتاری ہے خواتین کے لیے. ٹھیک ہے. سورۃ النساء، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل ہیں، عورتوں کے حقوق پر بات کی گئی ہے، وراثت پر بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام نے ایک عورت کو بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، بہت عزت جو ہے وہ عنایت کی ہے، اس پہ پابندی نہیں لگائی. ایک عورت جو ہے، اسلام کی جو عورت ہے وہ ایک بڑی آزاد عورت ہے. اسی لیے نکاح کی ایک ہی صورت جو ہے وہ باقی رہی ہے، اور باقی ساری صورتیں جو ہے وہ کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئیں. اب جو نکاح متع ہے، کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شرائط پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. نکاح مسیار کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ایک کانٹریکٹ والا ایک ٹائم ہے، مخصوص ٹائم ہے، اس کی وجہ سے اس کو کینسل کیا گیا ہے، اور یہ حرام طریقہ جو ہے اس کو بتایا گیا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں ایک سویپنگ والا طریقہ بھی عام تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپس میں اس کو زواج البدل کا نام دیا گیا تھا اس زمانے میں. زواج البدل مطلب دو مردوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ میری بیوی آپ کے پاس، آپ کی بیوی میرے پاس، جو بھی مخصوص ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم لوگ آپس میں ان کو جو ہے آپس میں آلٹرنیٹ ڈے اس پہ خصوصیت کی بیسس پہ ہم ان کو جو ہے رکھیں گے اپنے پاس. تو یہ اس کو سواپنگ کہا جاتا ہے. پہلے بھی تھا یہ، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی اس طریقے کو بڑا ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. obviously جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور وہ شریعت کو وہ مذاق سمجھتا ہے، اور معاذ اللہ اس کے لیے دین کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی اپنی غیرت بھی مر چکی ہے، وہ یہ چیزیں آپٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا.
پھر ہم نے نکاح جو جس کو حلالہ کا نام دیا گیا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے. اب اس کو نا ہیلا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہیلا ہے نا یہ کہ ایک رات کے لیے تعلق قائم کرنے کے لیے بھیج دیا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ واپس طلاق دلوا لی، پھر شوہر نے واپس اس کو اپنی اس میں لے لیا، زوجیت میں لے لیا. ٹھیک ہے، ہمیں قرآن کریم میں ٹوٹلی جو ہے ہم اگر پڑھتے ہیں نا ہمیں ہر ایک چیز کی لاجک مل جاتی ہے. بنی اسرائیل کو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہفتے کا دن ہے اس میں آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. ٹھیک ہے، انہوں نے بظاہر مان لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مچھلیاں پکڑیں گے نہیں، لیکن انہوں نے ہیلا کیا نکالا، ہم ایسا کرتے ہیں مچھلیاں تو اتوار کو ہی پکڑیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جال پہلے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ہفتے کے دن ان کو اتنی مچھلی نظر آتی تھی وہاں پہ سطح پہ ہی مچھلیاں ہیں، لیکن باقی عام دنوں میں مچھلیاں ہوتی نہیں تھیں. تو یہ آزمائش تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پسند کیا نا، قوم برباد ہوئی اور بالکل تباہ و برباد ہوئی، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے ایسے معاملات ہوئے جو ان کی ذلت اور بربادی کا جو ہے وہ مستحق آخر تک ہوں گے، یعنی قیامت تک. ابھی کوئی بھی ان کو دیکھ کر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ابھی جو ہے انہوں نے دنیا پالی یا رول کر رہے ہیں یا کچھ بھی، ویٹ کریں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی زندگی میں نہیں، آنے والے وقت میں ابھی بہت سارے جو ہے وہ حدیث کا جو جس طرح سے ظہور ہونے والا ہے چیزوں کا، ٹھیک ہے، وہ حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ایک بار پھر سے ذلت کا اور یہ جو قسم پرسی ہے اس کا یہ لوگ پھر سے شکار ہوں گے. اور انشاءاللہ بارک و تعالی جو انسان اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کو خود ہی دعوت دے رہا ہوتا ہے. اچھا، جال جمعہ کو لگا دیتے تھے. یہ جال جو ہے یہ ہفتے کو لگاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہفتے کو صرف جال ہی لگایا جاتا تھا لیکن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے. لیکن اتوار کو جال پہ مچھلی آ جاتی تھی، ساری جمع ہوتی تو وہ مچھلیاں اتوار کو پکڑ لیتے. اب انہوں نے کیا کیا، بکس میں اس چیز کو حلال کیا. بکس میں مطلب یہ کہ ہم نے عمل تو نہیں کیا لیکن ہیلا کیا نا، پہلے ارینجمنٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں جس کو ہیلا کہا جاتا ہے وہ اسی چیز میں آتی ہیں کہ انسان اپنے فائدے کے لیے شریعت کا جو رخ ہے اس کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، پھر یہاں پہ صدف کا سوال ہے، اگر جتنے گواہ نکاح کے لیے بتائے گئے ہیں ہوتے نہ ہو تو نکاح نہیں، جتنے بتائے گئے ہیں شاہدین کا لفظ یوز کیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے. معاملات میں کیا لفظ یوز کیا گیا ہے، شاہدان سے ہے. شاہدان دو گواہ، تو دو گواہ ہوں گے تو ہوگا. اور یہ گواہوں کی پوری ڈیٹیل کے لیے بات ہوئی تھی کہ جس طرح سے کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے لیے کتنے گواہ ہونے چاہیے، رجم کے لیے الگ سے گواہ ہیں، معاملات کے لیے گواہ الگ سے ہیں. تو یہ والی ریکوائرمنٹ تو بیسک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پوری ہونی چاہیے. جی اقرا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا. اچھا، لڑکی سے جو گواہ نکاح پوچھنے آتے ہیں تو وہ تین ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے آپ کا فضیلہ؟ تین گواہ نہیں، دو گواہ لڑکے کی طرف سے، دو گواہ لڑکی کی طرف سے. اور جو لڑکی سے پوچھنے آتا ہے وہ گواہ پوچھنے نہیں آتا، نہ ہی نکاح خواں، بلکہ وہ ولی پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح منظور ہے، اور لڑکی بتاتی ہے. آج کا لیکچر ہم اتنا ہی رکھیں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں ہم نے ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک دیکھنا ہے جس میں اہل کتاب کی عورتوں کے حوالے سے جو بات ہے قرآن کریم میں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا آج کے دور میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس میں ہم قرآن کریم کی آیات لیں گے اور دیکھا جائے گا کہ کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز کے لیے ہمیں ہمارے دین نے روک دیا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کوئی بھی سوال ہو مزید تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی، رزق کا جو معاملہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انسان ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارے بچے زیادہ ہو گئے تو رزق میں کمی آ جائے گی. اگر انسان کا رزق جو ہے، اگر انسان کو بچے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا رزق بھی ساتھ لاتے ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کا ایک انسان اگر شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو ہمارے پاس احادیث کی صورت میں بھی موجود ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اس کی اپنی قسمت کا وہ رزق لے کے آئے گی جو آپ کے گھر میں آئے گی. تو رزق کے دروازے بلکہ کھول دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
آپ اللہ کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ کے لیے رزق بند ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ایسی نیت بھی کیسے رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ اپنے لیے یہ چیز ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کم بچے ہوں اور بچے نہ ہوں ورنہ ہم پہ تنگی پڑ جائے گی، یہ ڈیسائیڈ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے بچے کو صرف ایک دنیاوی ذریعہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اسی ذریعے سے دنیا میں لانا ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے نا بچہ دنیا میں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو روکنے والے کوئی نہیں ہیں اور آپ اس کو پیدا کرنے والے کوئی نہیں ہیں، ٹوٹلی اللہ کا ہی یہ سارا ایک اذن ہے، اللہ کی ہی مرضی ہے، اور وسائل کبھی کم نہیں پڑتے، پوری دنیا میں کتنے انسان آ جائے قیامت تک کے لیے وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے ہیں، اللہ نے ہی اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، رزق کا، روزی کا، وسائل کا، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے کوئی آباد نہیں تھا دنیا میں، اللہ نے وسائل پیدا کیے، دنیا میں انسان کو آباد کیا، دنیا میں انسان تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، نمبر کم تو نہیں ہو رہا، تو وسائل بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اپنی کانسیپٹ کو بالکل کلیئر رکھیں تمام لوگ کہ کبھی بھی وسائل کم نہیں پڑیں گے، بس اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید ہمیں رکھنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔